آج کی ہماری کہانی آپ کی فیوریٹ کریکٹر باربی کی ہے، جو کہ گھومتے گھماتے ایک میجیکل روز گارڈن میں جا پہنچی تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر کیسے پہنچی اور اسے وہاں پر کیا کیا میجیکل سرپرائزز ملے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، خوابوں کی سرزمین ڈرموٹوپیا میں ایک خوبصورت اور نیک دل لڑکی باربی رہتی تھی۔ باربی کو اپنی بادشاہت کے جادوئی علاقوں میں سیر کرنا بہت پسند تھا۔ ہمیشہ نئی مہمات دریافت کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار رہتی تھی۔ ایک دن جنگل میں گھومتے گھماتے اسے ایک قدیم اور گھاس پھوس سے بھرا ہوا راستہ نظر آیا، جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ باربی نے اس راستے پر چلنا شروع کیا، جو اسے ایک چھپے ہوئے باغ میں لے آیا۔ یہ کوئی عام باغ نہیں تھا، یہ انتہائی خوبصورت گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر گلاب ایک نرم جادوئی روشنی سے چمک رہا تھا اور فضا ان کی میٹھی دلکش خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ باغ کے درمیان ایک شاندار گلاب کا پودا تھا، جس کے گلاب قیمتی جوہرات کی طرح چمک رہے تھے۔ باربی اس پودے کے قریب گئی اور جیسے ہی اس نے اسے ایک چمکدار گلاب کو چھونے کی کوشش کی، ایک نفیس پری ظاہر ہوئی۔ خوش آمدید باربی، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام روزبیلا ہے، اس جادوئی باغ کی محافظ ہوں میں۔ یہ گلاب حیرت انگیز طاقتوں کے حامل ہیں، لیکن ان کی حفاظت اور خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ روزبیلا نے بتایا کہ یہ گلاب خواہشات پوری کر سکتے ہیں اور خوشی بکھیر سکتے ہیں، لیکن باغ کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی وجہ سے ان کی جادوئی طاقت کم ہو رہی ہے۔ باربی ہمیشہ مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس نے روزبیلا سے وعدہ کیا کہ وہ باغ کو دوبارہ اس کی سابقہ شاندار حالت میں بحال کر دے گی۔ روزبیلا کی رہنمائی میں باربی نے کام شروع کر دیا۔ اس نے ہر گلاب کا احتیاط سے خیال رکھا، اپنی محبت اور دیکھ بھال سے ان کی چمک دوبارہ بحال کر دی۔ اس نے قریبی جادوئی چشمے سے صاف پانی لا کر پودوں کو پانی دیا اور میٹھی دھنیں گائیں اور ایک پیارا سا گانا گایا، جنہوں نے باغ کو خوشی اور زندگی سے بھر دیا۔ باربی کی انتھک محنت سے باغ دوبارہ کھل اٹھا، گلاب اور بھی زیادہ چمکنے لگے اور اس کی جادوئی خوشبو دور دور تک پھیل گئی۔ ڈرماٹوپیا کے جانور اور پریاں باغ کی خوبصورتی اور خوشی سے متاثر ہو کر وہاں آنے لگے۔ ایک دن جب باربی گلابوں کا خیال رکھ رہی تھی، اس نے ایک کونے میں ایک غمگین نظر آنے والا گلاب دیکھا۔ وہ مرجھایا ہوا تھا اور اس کی چمک ختم ہو رہی تھی۔ باربی نے نرمی سے گلاب کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہمت افزائی کے الفاظ کہے۔ حیرت انگیز طور پر گلاب نے دوبارہ کھلنا شروع کر دیا۔ اس کی پنکھڑیاں کھل اٹھی اور وہ پہلے سے زیادہ چمکنے لگا۔ روزبیلا دوبارہ ظاہر ہوئی، اس کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ باربی، تم نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری مہربانی اور محبت نے نہ صرف باغ کو بحال کیا ہے، بلکہ اس کی اصل جادوئی طاقت کو بھی بیدار کر دیا ہے۔ تمہارے دل کی پاکیزگی ہی سب سے بڑی جادوئی طاقت ہے۔ باربی کی خوشیوں کے اعتراف میں روزبیلا نے باربی کو اس شاندار گلاب کے پودے سے ایک خاص گلاب تحفے میں دیا۔ اس گلاب میں ایک خواہش پوری کرنے کی طاقت ہے۔ باربی ہمیشہ خود غرضی سے پاک تھی۔ اس نے ڈرماٹوپیا کی تمام باشندوں کی خوشی اور بھلائی کی خواہش کی۔ اس دن سے جادوئی گلاب کا باغ ڈرماٹوپیا میں امید اور خوشی کی علامت بن گیا۔ باربی کی محنت اور مہربانی کو سب یاد رکھتے تھے اور باغ باربی کی بدولت ہمیشہ خوبصورت اور جادو سے بھرا ہوا رہا۔ باربی نے اپنی مہمات جاری رکھی اور ضرورت مندوں کی مدد کرتی رہی۔ ہمیشہ اپنے ساتھ جادوئی گلاب کے باغ سے سیکھے ہوئے سبق کو یاد رکھتی تھی، اور یوں باربی اور جادوئی گلاب کے باغ کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، سب کو اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کی قدر کرنے اور ہر جگہ کو مہربانی پھیلانے کی ترغیب دیتی رہی۔ اسی کے ساتھ ہماری کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔